إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنہا ساری کائنات کی چھوٹی بڑی تمام عبادتوں کا اکیلا ذات مستحق ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے مجھے آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کا جو یہ موقع ملا، جو موضوع میں آپ کے سامنے لے کر کھڑا ہوا ہوں، جو ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت ضروری اور اہم ہے، جس کے تعلق سے ہم کو اور آپ کو کتاب و سنت کا صحیح علم ہونا چاہیے، وہ ہے والدین کی عظمت، ماں باپ کی خدمت، اور اس کے تعلق سے کتاب و سنت کی کچھ باتیں اور حالات حاضرہ سے متعلق ایک دو باتیں کہہ کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے بھائیو، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی بڑی مشہور آیت جو آپ بارہا سنتے ہیں علماء کی زبانی، اس آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے پروردگار نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے بعد، اللہ کی اطاعت کے بعد، ان چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تمہارے والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا کہ ان میں سے ایک بھی اگر تمہارے پاس ہو یا وہ دونوں تمہارے پاس ہوں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، تم جب ان سے گفتگو کرو، بات کرو تو اوہ کا جو لفظ ہوتا ہے، اف جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی انہیں مت کہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں ڈانٹنا نہیں، انہیں چلانا نہیں، انہیں ڈانٹ چیخنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرمی کا پہلو، نرم بات کرنا، نرم گفتگو کرنا، ایسی بات کرنا جو جملے کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کیا ہو، بہتر ہو، ایکسلنٹ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دونوں کے لیے اپنے بازوؤں کو تم پھیلا دو، جیسے کہ تمہارے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا کہ جب تم بچپن میں تھے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں اس کے احسان کے اس بدلے اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر، ان دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ آیت کی ترجمانی تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ حقیقت میں جب ہم اس آیت کریمہ کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو عقیدہ توحید کی نعمت ہے، جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو دے رکھی ہے۔ عقیدہ توحید کی نعمت کے بعد، اپنی اطاعت اور اپنے حق کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کائنات میں انسانوں کا جو حق اللہ نے ذکر کیا، وہ والدین کا اللہ نے حق ذکر کیا۔ والدین کے حقوق کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اپنی اطاعت کے فوراً بعد، اپنی توحید کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا ذکر کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن اس کائنات میں آنے کا جو سبب اور جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا ہے، ہماری وجود کا جو ذریعہ اللہ نے اس کائنات میں بنایا ہے، وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا اگر حق کوئی ہے اس کائنات میں ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، تو وہ ہے ماں باپ کا حق۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کہا کہ احسان کا معاملہ کرو، یعنی ان کے ساتھ کسی بھی طرح سے سختی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان کی کوئی بات تمہیں پسند نہ بھی آئے، پھر بھی ان کی رضامندی کے لیے، ان کی خوشی کے لیے اس کام کو تمہیں کرنا ہے۔ تم جیسے عام انسانوں کے ساتھ، جیسے دوست و احباب کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ جو انداز تمہارے گفتگو کا ہوتا ہے، معاملے کا ہوتا ہے، وہ انداز تمہارا ماں باپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے انداز تمہارا بدلنا چاہیے، انداز تمہارا الگ ہونا چاہیے، یعنی حسن سلوک والا معاملہ ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر تمہارے حسن سلوک کے لوگ مستحق اس وقت ہیں جب تم پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو۔ ایک انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو چھوڑ کر کے دنیا جہاں کے لوگوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے تمہارے ماں باپ حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہی۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہی اما یبلغن عندک الکبر احدہما، دیکھو ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس ہو۔ دیکھو قرآن مجید کا ترتیب دیکھو اور انداز بیاں دیکھو۔ اگر آپ عربی گرامر سمجھتے ہیں تو آپ کو اس کی اہمیت معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو کتنی بڑی بات کہی۔ دیکھو عام طور پر ماں باپ جو ہمارے ہیں، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، جب وہ عمر کے آخری مرحلے کو پہنچ جاتے ہیں، خصوصاً ایسے مرحلے میں دونوں کی جوڑی جو ہوتی ہے ایک دوسرے کی انہیں بڑی ضرورت ہوتی ہے۔
انہیں بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے ایک دوسروں کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس عمر کے مرحلے میں اگر انہیں کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، کوئی مشکل لاحق ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں. ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں ایک دوسرے کے درمیان وہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی اس دنیا سے چلے جائیں تو اکیلا پن انسان کے لیے بڑا دکھ دہ ہوتا ہے، بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. خصوصاً کہا جا رہا ہے اولاد سے کہ ایسے مرحلے میں جب تمہاری ماں اکیلا ہو یا تمہارے باپ اکیلا ہو، دونوں میں سے کوئی چلے جائے، خصوصاً تمہارے حسن سلوک کے وہ مستحق ہیں. ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ اپنا وقت دو، ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، ان کے معاملات کو سمجھو، ان کے دکھ درد کو کم کرنے کی کوشش کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا اس کے بعد اگر دونوں ہو، دونوں بھی حسن سلوک کے مستحق ہیں، لیکن زیادہ تر خصوصاً انسان جب تنہا ہو جاتا ہے، دونوں میں سے کوئی جب چلے جاتے ہیں، اس وقت بڑا ضرورت ہوتا ہے ان چیزوں کا. آج آپ کو معلوم ہے کہ آج ماں باپ میں سے بڑے ایسے ہیں، بڑوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو ماں باپ کی شکایت یہ ہے کہ اولاد مجھے اپنا وقت نہیں دیتا ہے، اولاد میرے پاس تھوڑا وقت نہیں نکالتا ہے میرے لیے. آج دوست و احباب کے لیے میرے پاس وقت ہوتا ہے، گھومنے پھرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کے پاس بیٹھ کر چند لمحہ گزارے. بتاؤ میرے بھائیوں کتنے ایسے خوش نصیب ہیں جو اس کام کو انجام دیتے ہیں. اس کے بعد کہا گیا اف بھی نہیں کہنا. اف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے تو اس کی ہر بات پر انسان ناک چڑھاتا ہے، منہ چڑھاتا ہے، انسان کے چہرے بدلتے ہیں، انسان کے رنگ بدلتے ہیں. ایسی صورت میں شریعت نے کہا کہ وہ کیفیت بھی تم اپنی پیدا نہیں کرنا. میرے بھائیو، ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے بعد اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے دنیا کے ہر معاملے میں، دنیاوی ہر معاملے میں، یہاں تک کہ شریعت نے دین کا بھی خیال نہیں رکھا یہاں پر. یعنی دنیاوی ہر معاملے میں ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری ہمیں کرنا ہے، یہاں تک کہ ماں باپ اگر کافر اور مشرک ہیں تو بھی وہ ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں. ہاں، کہاں ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے؟ اگر ماں باپ شرک کی حالت میں ہیں، ماں باپ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی عمل کرنے کو حکم دے رہے ہیں، ماں باپ بدعات و خرافات میں ہیں، سنت کے خلاف کوئی عمل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، ایسے معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں. یعنی جہاں ماں باپ اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی کرنے کا ہمیں حکم دے، شرک کا کوئی کام کرنے کا ہمیں حکم دے، یا ایسی تعلیم دے جس سے شریعت داغدار ہوتی ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، دین کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو، نبی کی تعلیمات کو تمہیں مقدم رکھنا ہوگا. وہاں پر ماں باپ کی بات یا ان کی خوشی کا تمہیں خیال نہیں رکھنا ہے. اس لیے صحابی رسول جب ان کی ماں جب وہ اسلام میں آ گئے تو ماں نے کہا کہ جب تک تم کفر کی طرف نہیں آؤ گے نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی، میں دھوپ میں رہ کر کے میں اپنی جان کو دے دوں گا. صحابی رسول نے کہا کہ اے میری ماں، ایسی 70 جانیں بھی اگر چلی جائے تو مجھے پرواہ نہیں، میں توحید سے شرک کی طرف نہیں آ سکتا ہوں. تو میرے بھائیو، ماں باپ ہم کو اور آپ کو اگر اللہ کے حق میں اگر کوتاہی اور کمی کی تعلیم دے، وہاں اس کی ہم اطاعت نہیں کریں گے. لیکن دنیاوی معاملات میں جہاں پر ان کی خوشی ہے، ان کی خوشی کے لیے ہم کو اپنی خوشی کی قربانی دینی ہوگی، اپنی خوشی کی قربانی ہمیں دینی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بعد یہ بات کہی کہ ان کے حق میں ہم اور آپ جو ہیں دعا کریں اور ان کے ساتھ نرم پہلو، یعنی بات میں نرمی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. دیکھو یہاں پر دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور ماں باپ سے بات کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. دونوں کے اندر فرق ہے. عام انسانوں سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو قول حسن یہ کافی ہے. یعنی قول حسن اور قول کریم دونوں کے اندر کیا فرق ہے؟ اہل علم نے دونوں کے درمیان فرق یہ بیان کیا ہے، بتایا ہے کہ قول حسن میں کیا ہوتا ہے، ایک انسان سامنے والے کو ایک بات کہتا ہے، بات صحیح ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ الفاظ صحیح نہ ہو،
یا کبھی الفاظ صحیح ہوتے ہیں بات صحیح نہیں ہوتی ہے، اس کو قول حسن کہا جاتا ہے۔ جبکہ ماں باپ کے ساتھ قول کریم کا مطلب یہ ہے کہ جب ماں باپ سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو الفاظ بھی صحیح ہونا چاہیے، انداز بھی صحیح ہونا چاہیے، اور بات جو کہہ رہے ہو، جو چیز تم بول رہے ہو وہ بھی صحیح ہونا چاہیے، یعنی دونوں چیزیں درست ہونی چاہیے، اس کو قول کریم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان فرق رکھا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قول کریم کہو ماں باپ کے ساتھ۔ میرے بھائیو، آج ہم اور آپ سماج اور معاشرے کا جائزہ لے کر کے دیکھو کہ انسان کیا بڑا ہوا، کیا اپنی جسم کے اندر طاقت اور قوت انسان کو پیدا ہوا۔ آج کل انسان اپنے ماں باپ کو تو ماں باپ سمجھتے ہی نہیں، انہیں خاطر میں ہی نہیں لاتے، ان کے ساتھ ان کی بد کلامی، ان کی بد زبانی، سخت الفاظ، کس طرح سے ایک انسان آج اپنے ماں باپ کے ساتھ انسان پیش آ رہا ہے۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ انسان ہلاک ہو گیا، وہ انسان تباہ ہو گیا، وہ انسان اس کے ناک خاک آلود ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک کسی کو پائے اور اپنی جنت کو نہ بنا سکے۔ کیوں؟ ان کی رضامندی میں یعنی اللہ کی رضامندی ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، لہذا جنت کو حاصل کرنے کا سب سے آسان اور شارٹ کٹ اگر راستہ اور عمل کہا جائے تو اللہ نے اگر ماں باپ کی نعمت دے رکھی ہے تو ان کی خدمت اور انہیں خوش رکھ کر کے انسان جنت کا مستحق اپنے آپ کو بنا سکتا ہے۔ آپ کو میں صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بیان کروں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں، صحیح حدیث ہے، جنت کے اندر حارثہ بن نعمان یہ صحابی رسول ہیں، ان کی آواز یعنی ان کی تلاوت کرنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ ان کی آواز یہ تو دنیا میں ہے لیکن جنت میں ان کی آواز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ یہ ماں کی خدمت کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر! ماں کی خدمت اور اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے اللہ اکبر، جنت کے اندر ان کی تلاوت کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جا رہا۔ ماں باپ کی خدمت کر کے ایک انسان اس دنیا کے اندر ولی بن سکتا ہے، ماں باپ کی خدمت کر کے انسان دنیا کی ساری ٹینشنوں، الجھنوں اور غم اور پریشانیوں سے انسان نکل سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جن کا نام تھا اویس القرنی، آپ نے یہ نام سنا ہوگا۔ اویس القرنی یہ وہ تابعی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پائے، صحابی کا مقام انہیں نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یمن کے اندر یہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، انہیں چھوڑ کر یہ آ نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی خدمت اور ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ان کے بارے میں، اور اللہ نے ان کو یہ مقام دیا کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ مستجاب الدعوات کے مقام پر پہنچے۔ مستجاب الدعوات اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کی زبان سے نکلنے والی ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے، اسے مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے، اور یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے انہیں عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ جب کبھی وہ یہاں آئے یعنی مکہ آئے تو تم ان سے مل کر کے دعائیں لینا۔ یہ بات کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صحابہ کرام کی جماعت کو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی وفات کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، عہد فاروقی میں یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ یہ حج کرنے کے لیے جب آئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب علم ہوا، یہ ان کے پاس گئے، اتنے بڑے صحابی، امت کے امیر
उम्मत के हाकिम, अल्लाहु अकबर, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता वो उमर बिन खत्ताब होते। अल्लाहु अकबर। इतने बड़े सहाबी बाकायदा नबी की बात को याद रख करके उवैस अल करनी के पास जाते हैं, और उवैस अल करनी जो ताबई हैं, जिन्होंने सहाबा को देखा उनको ताबई कहते हैं, उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में ये बताया कि तुम मुस्तजाबुद दावत हो, लिहाजा आप मेरे हक में दुआ करें। उमर बिन खत्ताब ने उनसे क्या कहा? कहा उवैस अल करनी से आप मेरे हक में ये दुआ करें कि अल्लाह उमर के गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये मकाम कहां से मिला? माँ बाप की खिदमत की वजह से अल्लाह ने ये मकाम अता किया। आज हम और आप जो हैं लोगों से कहते हैं मेरे हक में दुआ करो, मेरे हक में दुआ करो, हम भटकते हैं। मेरे भाइयों, आज दुआओं का खजाना मेरे घर में है, आपके घर में है। अल्लाह ने जिन्हें माँ बाप की नेमत दे रखी है, आपके पास खजाना है, आप उनको खुश रखो, आपके हक में खुद ब खुद दिल से उनकी दुआएं निकलेगी। आज हम उनको छोड़ करके, आज उन्हें नजरअंदाज करके मालूम नहीं हम कहां कहां भटक रहे हैं। लिहाजा बड़े सादतमंद है वो औलाद, बड़े नेक बख्त है वो औलाद जो इस नेमत की कद्र करते हैं। दुनिया से जाने के बाद उनके लिए रोना, उनके लिए अफसोस करना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। जब तक वो मौजूद हैं तब तक उनकी कद्र कर लेना, ये सबसे बड़ी सादतमंदी है, ये सबसे बड़ी खुशबख्ती है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल को कहा कि उम्मुक। फिर कहा कि कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा कि उम्मुक। फिर पूछा गया, फिर आपने कहा कि उम्मुक। 3 मरतबा आपने कहा कि तेरी माँ ये हुस्न सलूक का मुस्तहिक है। चौथी मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबूक। अहले इल्म ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा माँ का जिक्र क्यों किया? इसकी वजह क्या है? अहले इल्म कहते हैं कि 3 हालात ऐसे हैं जिसमें माँ अकेले उन 3 मरहलों को अकेले तय करती है। उन 3 मरहलों में बाप मौजूद नहीं होता है। कहा कि ये 3 मरहले क्या हैं? अहले इल्म कहते हैं कि पहला मरहला हालत हमल में 9 महीना जो तकलीफ और जो परेशानी एक माँ अकेले बर्दाश्त करती है, और खुसूसन आखिरी महीने की जो तकलीफ होती है वो एक औरत ही इस बात को समझ सकती है। इसलिए कुरान मजीद ने हमारे सामने और आपके सामने कुरान मजीद ने कई आयतों में बयान फरमाया कि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, तकलीफ पर तकलीफ उठा करके तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है। लिहाजा ये एक हालत हमल की कैफियत जिसमें अकेले औरत होती है इस बोझ को उठाने वाली। दूसरा मरहला औरत की डिलीवरी का मरहला, जिस मरहले में औरतें कभी कभी अपनी जान की बाजी लगा देती है, कभी कभी औरतें मर जाती है, वफात पा जाती है, जान तक औरत की चली जाती है। अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ये मकाम दिया। और तीसरा मरहला रज़ात का मरहला है, औलाद के बच्चे की पैदाइश के बाद उस बच्चे का ख्याल रखना, उस बच्चे को अपना खून दूध की शक्ल में पिलाना और उसके लिए रात रात जागना, उसकी परेशानी और उसकी तकलीफ में हर लम्हा शरीक रहना, ये एक माँ ही करती है। इसलिए माँ की ममता के अंदर जो खुलूस है, जो वफा है, जो अपनाइयत है, जो हमदर्दी है, दुनिया के किसी ममते के अंदर वो वफा, वो खुलूस नहीं है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने जब बंदों को कयामत की मंजर को समझाने की बात और कयामत की हौलनाकी को समझाने की बात आई तो अल्लाह ताला ने माँ के ममते का अल्लाह ने जिक्र किया। कहा कि कयामत की हौलनाकी ऐसी होगी कि दूध पिलाने वाली अपने बच्चों से गाफिल हो जाएगी। यानी कयामत की हौलनाकी ही सिर्फ माँ को अपने बच्चों से गाफिल कर सकती है, बाकी दुनिया की कोई चीज उन्हें अपने बच्चों से गाफिल नहीं कर सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। मेरे भाइयों, हम और आप जो हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर आप देखें कि वालिदैन की खिदमत ये हमारे लिए, आपके लिए बड़ी सादतमंदी की बात है। और जैसे कि मैंने आपके सामने कहा कि इंसान की ज़िंदगी में बड़े बड़े मसाइब व मुश्किलात को हल इंसान को माँ बाप की दुआएं और उनकी खिदमत आसान कर देती है। आपने बनु इसराइल का वो वाक़या बड़ा
کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ 3 شخص جو غار میں پھنسے ہوئے تھے، اس میں سے ایک شخص نے اپنی نیکی کا جو حوالہ دیا تھا، اس میں سے نیکی کون سی تھی؟ اس نے اسی نیکی کا حوالہ دیا تھا کہ پروردگارا، میں ایک دن بکری چرانے گیا، تاخیر ہو گئی، اور جب پہنچا تو میں دودھ کا پیالہ لیے ہوئے کھڑا تھا، میرے ماں باپ سو رہے تھے اور میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے، لیکن میرے ماں باپ کو میں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ جب وہ اٹھے تو فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر! اللہ تو اس نیکی کو قبول کر کے اللہ تو اس مصیبت سے نجات دے۔ تو میرے بھائیو، ہم اور آپ جو ہے اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ماں باپ جیسی نعمتوں سے اللہ نے ہم کو آپ کو نوازا ہے، ماں باپ اگر ہمارے موجود ہیں تو ہم آپ اس کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم اور آپ جو ہے ویسٹرن کلچر سے آج ہم متاثر ہو کر کے ہمارے گھروں میں شادی ہوئی، بیواہ ہوئی، ہماری ذہنیت بدل جاتی ہے۔ ہرگز نہیں میرے بھائیو، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو اپنے نظروں سے دور کرتا ہے یا انہیں تکلیف دیتا ہے تو یاد رکھو کہ تم سے بڑا بدنصیب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ ترقی اور کامیابی کی کتنی اونچی منزل آپ کیوں نہ طے کر لیں، لیکن اگر ماں باپ آپ کی زندگی میں اگر شریک نہیں ہے، اس خوشی میں شریک نہیں ہے، تو وہ خوشی بیکار ہے، وہ سکون و اطمینان بیکار ہے۔ لہذا آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ اولڈ ہاؤس کا سسٹم آیا ہوا ہے۔ بوڑھے ماں باپ جو زندگی بھر ایک اولاد کے لیے پوری زندگی کی جوانی ایک باپ سمجھیے پوری طرح سے قربان کر دیتا ہے، اور کتنے بدبخت اور نااہل اولاد ہوتے ہیں جو باپ سے سوال کرتا ہے کہ تم نے کیا ہی کیا میرے لیے۔ ایسے تو دنیا کے اندر ہر باپ اپنے لیے کرتا ہے، ولیعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیو، ہم اور آپ جو ہے اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو ہم خوش نصیب لوگوں کے اندر ہم شامل کریں، بدبخت لوگوں کے اندر اپنے آپ کے اندر ہم شامل نہ کریں۔ ماں باپ وہ نعمت ہے جو زندہ رہتے ہوئے بھی ان کا حق ہے اور مرنے کے بعد بھی ان کا حق ہمارے اوپر سے ختم نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ عمل ثابت ہے کہ باقاعدہ طور پر اگر ماں باپ میں سے کوئی گزر جائے تو کہا گیا کہ تمہارے ماں باپ کی جن سے دوستیاں تھیں، جن سے تعلقات اچھے تھے، ان کا خیال رکھو، ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کی سہیلیوں کے ساتھ، یہ بھی تمہارے لیے اجر و ثواب ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے حق میں ہمیشہ دعائیں کرنا، جب بھی تمہارا ہاتھ اٹھے تو ان کے حق میں دعا ہونا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کا۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ ہم 5 نماز پڑھ کر کے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، جس طرح سے اسی طرح سے ماں باپ کی حق کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ ہر 5 نماز کے بعد ان کے حق میں دعا کیا جائے۔ انسان یہ زندگی میں ان کی کتنی بھی خدمت کر لے، خدمت کر کے یہ احساس انسان کے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا۔ لہذا انسان جب ماں باپ کے حق میں دعائیں کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے عالم آخرت کی زندگی کو اللہ آسان کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ جب اس بندے کو نیکی اور نعمتیں دکھلائے گا تو کہے گا وہ بندہ، اللہ اتنی نیکی تو میں نے زندگی میں کبھی کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا کے اندر تمہارے آنے کے بعد تمہارے اولاد نے تمہارے حق میں اتنی نیکیاں کی ہیں اور تمہارے لیے اتنی دعائیں کی ہیں جس کی وجہ سے آج تجھے یہ مقام مل رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم اور آپ جو ہیں اس معاملے میں سنجیدہ ہو جائیں، اور سنجیدہ ہو کر کے اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرو، سعادت مند بنانے کی کوشش کرو۔ اگر اب تک ماں باپ سے کوئی ہماری دوریاں تھی یا ماں باپ سے ہمیں کسی بھی طرح کی کمی اور کوتاہی ان کے حق میں ہم کر رہے تھے، میرے بھائیو اللہ کے لیے توبہ کرو، اگر زندہ ہیں تو ان سے معافی طلب کرو، کیونکہ معلوم نہیں زندگی سے اگر وہ چلے جائیں تو پھر زندگی بھر ایک افسوس جیسا رہے گا۔ لہذا اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کرو، ان سے دعائیں لینے کی کوشش کرو، ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرو، ان کے اوپر خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن مجید ہم کو اور آپ کو کہتا ہے کہ سب سے زیادہ تمہارے مال کا مستحق تمہارے ماں باپ ہیں۔ آج ہم دوست و احباب پر ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کے اوپر خرچ کرتے ہوئے درد ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو بہتر سے بہتر کھلاؤ، بہتر سے بہتر پہناؤ، بہتر سے بہتر ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے۔ لہذا ہم انہی ساری باتوں پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ، ہم کو اور آپ کو اللہ نے جو یہ نعمت، اتنی عظیم نعمت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی اللہ توفیق دے، اور جن کے ماں باپ اپنی عمر مکمل کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اقول قولی
هذا استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. محترم حضرات، بس 1-2 منٹ میں اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا، میرا وقت مکمل ہو چکا ہے. آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور اس ربیع الثانی کے مہینے کے اندر ہمارے نام نہاد بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کے درمیان بہت ساری بدعات اور خرافات پائی جاتی ہیں. خصوصاً اس مہینے کو لے کر کے جو خرافات پائی جاتی ہے وہ کہ اس مہینے کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مہینہ سمجھا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہ ایک باعمل عالم تھے اور باقاعدہ متبع شریعت تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور ان کا جو اصل نام ہے عبد القادر بن ابو صالح، اور ان کی کنیت ابو محمد، اور ان کا لقب جو ہے محی الدین شیخ ان کا لقب ہے. یہ خود بیان کرتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ میرا عقیدہ وہ ہے، میرا طریقہ وہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، میرا راستہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور میں اسی طریقے پر ہوں. لہذا آج آپ دیکھیے کہ ان کی طرف، اتنی عظیم شخصیت کی طرف آج امت کے گمراہ کن لوگوں نے کتنی غلط باتیں، کتنی غلط عقیدہ اور کتنی بیہودہ چیزیں ان کی طرف منسوب کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، جبکہ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ بدعات و خرافات ہیں. اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ان کی وفات تقریباً 90 سال کی عمر میں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ 10 ربیع الثانی کو ان کی وفات ہوئی. اور اس مہینے کے اندر بہت سارے نادان قسم کے، یعنی کم علم قسم کے لوگ بدعات و خرافات میں کیا ہے؟ راتب وغیرہ کی محفلیں منعقد کر کے، باقاعدہ محفلیں منعقد کی جاتی ہے، اور وہاں پر ان کا نام جو ہے 1000 بار سمجھے ذکر کیا جاتا ہے، اور بار بار اپنے محفلوں کے اندر بار بار کیا کہتے ہیں کہ جددو ایمانکم. ارے اللہ کے بندو، تم جو یہ گمراہ کن عقیدہ لے کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی بات کر رہے ہو، اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ایمان تازہ ہوتا ہے، دل کی تازگیت ہوتی ہے، ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے. کسی شخصیت کے نام لینے سے، ان کو پکار لینے سے، یا ان کی وفات پر انہیں یاد کر لینے سے ایمان میں تازگیت نہیں آتی ہے، بلکہ اور گمراہی تمہاری زندگی کے اندر آئے گی. لہذا ایمان میں تازگیت چاہیے تو عقیدہ توحید کو درست کرو، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناؤ. یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے، ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہماری اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. کوئی بھی ایسا چیز جو اجر و ثواب کی نیت سے میرے دین کے اندر کیا جائے اور اس کا تعلق میرے دین سے نہ ہو، ایسا انسان مردود ہے، ایسا انسان ملعون ہے، ایسے انسان پہ اللہ کی لعنتیں ہیں. لہذا ایسے خرافات سے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہمارا سلفی دعوت، کتاب و سنت کا دعوت یہی ہے کہ آپ قرآن کو اپناؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ. یہی نجات کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نجات کا ذریعہ نہیں ہے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس طرح کے بےہودگی سے اور اس طرح کی بدعات و خرافات سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیو، 1-2 اعلان ہے. پہلا اعلان یہ ہے کہ ہم آپ سے درخواست یہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ ہر جمعہ ہمارے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے آئے ہیں، آج بھی آپ ہماری اس مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے، بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے، آمین. میرے بھائیو، دعا کی درخواست کی گئی ہے کہ ایک شخص بہت سیریس پوزیشن میں ہے، آپ ان کے حق میں دعا کریں. بی پی وغیرہ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اللہ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب کرے. اور ایک خاتون جو کینسر کی پیشنٹ ہے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ان کی اس پریشانی کو اللہ دور کر دے. اور جو بھی بیمار ہے اللہ ان تمام کو شفائے عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے، آمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأهم وأكبر۔ ایک بات کی میں اصلاح کر دوں، دیکھیے جمعہ میں جب تک ممبر سے خطیب نہیں اترتا ہے لوگوں کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے، سنت کی خلاف چیز ہے، آئندہ اس بات کا خیال رکھیں، آپ گناہوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب تک ممبر سے خطیب اترتا نہیں ہے اس وقت تک کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں کہ وہ کھڑا ہو جائے، تو اس نافرمانی سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ السلام علیکم۔